मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मकातिब सीरीज़ के तहत आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं बीड़ ज़िला के वडवनी तालुका के एक छोटे से देहात पिपला फाटे में। इस देहात में मकतब का निज़ाम पहले नहीं था, ना ही यहाँ मस्जिद में ऐसी कंडीशन है कि कोई इमाम रहने को तैयार हो, इसीलिए अब तक यहाँ पर इमाम भी मुतय्यन नहीं है। मुबारकबाद के काबिल जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार सदर महाराष्ट्र कायद मिल्लत जनाब हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब और बीड़ जमीयत के सदर मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा मराठवाड़ा के नायब सदर और शाहीन गुरु बीड़ के ज़िम्मेदार जनाब मुस्तबा सर साहब, हाफिज़ मौलाना साबिर साहब रशीदी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा बीड़, भाई असलम साहब कुरैशी सदर जमीयत उलमा वडवनी और ऐसे ही तमाम जमीयत की टीम हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हाफिज़ फ़ारूक साहब जो हर सफ़र में हमारे साथ रहते हैं और इस मकतब के मुअल्लिम जनाब कारी मारिफत साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छी क़िरात और बहुत अच्छा कुरान और बहुत अच्छा लहजा है कारी साहब का। ये बच्चे हैं दोस्तों, इन देहातों पर मकातिब कायम करने की बहुत ज़रूरत है। हम इन बच्चों से आज पूछना चाहते हैं, बच्चों हमें बताओ, बच्चों ये बताओ, क्या आपके गांव में मकतब का पहले कोई निज़ाम था? यहाँ पर मकतब की तालीम पहले होती थी? भाई बताओ बेटो, मकतब की तालीम पहले होती थी यहाँ? नहीं होती थी। बच्चों से हमने पूछा और पहले भी जायज़ा लिया, पता चला कि यहाँ पर मकातिब का निज़ाम नदारत था। मकातिब में अब ये आप तमाम साथी मुझे बताएं मोहतरम नाज़रीन और सामीन कि अगर मुसलमानों के बच्चे मकातिब से महरूम रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम से महरूम रहेंगे, कुरान की तालीम से महरूम रहेंगे, तो फिर हमारा रोना धोना तो बनेगा ही नहीं इस बात पर कि मुस्लिम कौम के बच्चे और बच्चियाँ इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। इर्तिदाद का शिकार होंगे क्यों नहीं जब मकातिब का निज़ाम नहीं होगा। अब इतने सारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ आप देख रहे हैं और आपको जानकर ताजुब होगा कि इस देहात के इर्द गिर्द सैकड़ों घर गैर मुस्लिमों के हैं। रोज़ाना कोई ना कोई गैर मुस्लिमों का त्यौहार, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कुछ ना कुछ आपस में ये लोग मिलते जुलते भी हैं, एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात है, तो ज़ाहिर है माहौल से मुतासिर बच्चे और बच्चियाँ होंगे। अब ये बच्चे और बच्चियों पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 महीने मेहनत हुई है और मुबारकबाद देते हैं हम हाफिज़ मारिफत साहब को, खूब मेहनत करा है इन्होंने माशाअल्लाह। बच्चे बेटा इधर आओ, यहाँ आओ, सामने आ जाओ। मैं ऐसा नहीं कि पहले से मुतय्यन कर रखा, वहीं बैठ जाओ, बैठो। हाँ, आप बेटा बताओ कौन सी तख्ती में आपका सबक है? तख्ती नंबर 24। थोड़ा तख्ती नंबर 24 सुनाएं आप। आज ही मोहतरम नाज़रीन इसका सबक है तख्ती नंबर 24 और ये बच्चा अभी तख्ती नंबर 24 आपको सुना रहा है। कायदा सुनाए तख्ती नंबर 24 का, ऊपर का, बिना देखे ज़बानी सुनाए जी। तख्ती नंबर 24 ईदगामे यरमलून इतनी नून साकिन का कायदा नंबर 4 ईदगामे यरमलून 6 है, यारा मीम लाम वाव नून माशाअल्लाह, जिनका मजमुआ यरमलून है। बहुत तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से लाम और रा की सूरत में कोई और हर्फ आ जाए तो बिला गुन्नाह के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको ईदगामे बिला गुन्नाह और तान भी कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीक़े से तराशा जाए। अब आपने देखा इदगाम यरमलून, इनकी ज़बान उर्दू नहीं है। सही बात यह है कि ज़बान भी इनकी उर्दू तक नहीं है, मराठी से मुतासिर ज़बान है, इनकी देहाती लैंग्वेज है, लेकिन किस खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह इन बच्चों ने पढ़ा है। दोस्तों, इन बच्चों पर मेहनत का सिलसिला सिर्फ यही नहीं कि ये नूरानी कायदा पढ़ लेंगे, बल्कि इनको उर्दू भी पढ़ाई जा रही है और आइंदा
1-2 مہینے کے بعد جب ان کی اردو مضبوط ہو جائے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان بچوں کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد ان کے سامنے رکھا جائے. ایک بچی اور آ جائے بیٹا، ادھر چھوٹی بچی لال اوڑھنے والی، آ جاؤ. چلو بیٹا تم ادھر جاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ بیٹھ جاؤ. علینا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابا کا نام؟ انیس. آپ پہلا اول کلمہ یاد ہے آپ کو؟ سنا دیجیے اول کلمہ. تھوڑا قریب آ جاؤ بیٹا. ہاں اول کلمہ سنا دو. سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا آپ جاؤ. دوستو اب یہ بچیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے واقف ہوں گی، یہ بچیاں عقائد سے واقف ہوں گی، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ بچیاں انشاءاللہ ارتداد اور کفر کا شکار نہیں ہوں. یہ بچیاں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی رہیں گی، یہ بچے ایمان پر مضبوطی سے جمے ہوئے رہیں گے. آئیے ایک جھلک اور آپ کو دکھاتے ہیں. ایک بچی ہے جو ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہے. جی بیٹا آپ آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ آ جاؤ. دوستو اب بتائیے کہ اس گاؤں پر مستقل کبھی کوئی محنت ہی نہیں ہوئی تھی. میں تو حیران و پریشان ہوں. حافظ ندیم صدیقی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت آپ نے جو سلسلہ قائم کیا ہے اور پوری جمعیت کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اب بتائیے یہ بچی ماشاءاللہ سے قرآن بھی شروع کرتی. کتنے ذہین بچے ہیں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اس مٹی سے اٹھنے والے یہ بچے اور بچیاں دیکھیں. اب کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ 4-5 مہینے میں ایک بچی قرآن بھی پڑھیں گی. جی بیٹا آپ پڑھیے قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ ماشاءاللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ماشاءاللہ. بس کرو بس بیٹا بس. محترم ناظرین یہ میں نے ایک جھلک آپ کو بتائی جائے. آپ کا نام کیا تھا بیٹا؟ خوشی انیس شیخ. کیا؟ خوشی انیس شیخ. ماشاءاللہ خوشی انیس شیخ. محترم ناظرین و سامعین یہ ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ پہنچانے کا مقصد یہ ہے آپ غور کریں گے کہ ایسی جگہ پر یہ مکاتب قائم ہیں جن جگہوں پر پہلے سے مکاتب نہیں ہیں، اور بہت سے دیہات تو ایسے جن جگہ پر مکتب تک کا نظام نہیں ہے، جھوپڑے میں ہم مکتب چلا رہے ہیں. دوستو ہندوستان اور ہندوستان سے بیرون جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے، دوستو مکاتب کی تعلیم کے بغیر کوئی بھی محنت مؤثر نہیں ہو سکتی ہے. آپ کسی بھی محنت سے وابستہ ہو جائے دین کے، جب تک مکاتب کی بنیادی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ محنت کرنے والا شخص ہاتھ پیر ہی مار سکتا ہے. علی وجہ البصیرت جس کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. حافظ صاحب تھوڑے آپ بتا دیں، رہنمائی کر دیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی علی بصیرت. اسی طرح کی آیت ہے. علی بصیرہ کا لفظ ہے. دعوت کے لیے بصیرت ضروری ہے. اور بصیرت پیدا کہاں سے ہوگی؟ بصیرت پیدا ہوگی میرے بھائیوں مکاتب کی تعلیم اور تعلیم کی مضبوطی سے. اس لیے جہاں جہاں تک لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تھوڑی ہمت کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کو کس طرح سے دیہاتوں میں کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جمعیت کی پوری ٹیم پوری رہنمائی دینے کے لیے تیار ہے. میرا نام مفتی محمد شاہنواز ناصر القاسمی ہے. یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بچی بھی آ گئی ماشاءاللہ. اب یہ بچیاں دیکھیے یہ آئی ضروری اور پڑھ بھی رہی ہیں ماشاءاللہ. اب یہ بچیوں کے سر پہ حجاب ہے، اسکاف ہے، تو انشاءاللہ یہ بچیوں سے ہم امید کرتے ہیں. اچھا بیٹا آپ کے ڈریس کا کیا حال ہے بھائی؟ ڈریس سلوا لیں گے رمضان تک انشاءاللہ. یہ بچوں کا آپ اگلی باری کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈریس بھی سلوا لیں گے. بہرحال ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. اصل بات یہ چل رہی تھی کہ آپ تمام جہاں پر بھی ہیں مکاتب کے تئیں بیدار ہوئیے. جلسے جلوس
کا یہ کام نہیں ہے، زمین پہ اتر کر کے یہ محنت کرنے کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے، اور میں آپ کا رابطہ انشاءاللہ جمعیت کی ٹیم سے، جمعیت کے ذمہ داروں سے کرواؤں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ جگ رہے ہیں اور احساس پیدا ہو رہا ہے کہ کس طرح سے، بتاؤ اگر ان بچوں پر محنت نہیں ہوتی تھی، یہ بچے کیا قرآن پڑھ سکتے تھے جو ابھی ہمارے سامنے قرآن پڑھی ہے؟ یہ بچے تختی نمبر 24، یہ ایک بچے نہیں، یہ 6 بچے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کتنے 8 بچے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ایک فوٹو بھی دوں گا کہ کس طرح سے یہاں پر امتحان کا نظام ہے۔ ہر مہینے ہم آتے ہیں اور امتحان بھی لیتے ہیں۔ میں اور حافظ، ہمارے ساتھ ہمارے رفیق حافظ فاروق صاحب، اور ہم تمام کو لے کر چلنے والے جناب مولانا نصیب صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہر سفر میں آپ کو موجود ملیں گے۔ یہ مکمل ایک نظام ہے، انشاءاللہ نظام پر گفتگو پھر کبھی ہم کریں گے۔ بہرحال ہر مہینہ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قائم و دائم فرمائے، تا قیامت یہ محنت جاری فرمائے۔ دیہات کے مسلمانوں پر محنت کی آج اشد ضرورت ہے۔ ہم تمام پھر سے ایک بار جمعیت کے ذمہ دار محافظ ندیم صدیقی صاحب اور جمعیت کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ اس کو لائک کریے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور مجھ سے رابطہ بھی کیجیے۔ میرا فون نمبر ہے 9552668656۔